شام کے آخری پہر گاؤں کی پگڈنڈی پر چند آدمی غصے سے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، اور زبان پر صرف ایک نام تھا، چودھری۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ جس آدمی کو وہ مارنے جا رہے تھے وہ اپنے کھیت میں بالکل بے خبر معمول کے مطابق اکیلا کام کر رہا تھا۔ اس کے گھر میں آگ لگ چکی تھی، اس کی بیوی راکھ کے ڈھیر پر بیٹھی رو رہی تھی، اور چودھری کی بیوی کے بھائی اس تباہی کا ذمہ دار سمجھ کر اس کی جان لینے آ رہے تھے۔ مگر آخر اس سب کی شروعات ہوئی کیسے؟ اس سارے فساد کی ابتدا نہ کسی دشمنی سے ہوئی تھی، نہ کسی سازش سے، بلکہ ایک ایسے گھر سے شروعات ہوئی تھی جہاں لوگوں کے درمیان فاصلے کم، محبت زیادہ اور رشتے مضبوط تھے۔ گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں چودھری اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ نام کا چودھری تھا، دولت کا نہیں۔ چند ایکڑ زمین تھی، 2 بیل، ایک پرانا سا گھر اور گھر کے اخراجات گن گن کر چلانے والی بیوی۔ چودھری اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس کے تینوں بھائیوں کو اپنے سگے بھائیوں کی طرح سمجھتا تھا۔ وہ بھی چودھری کو بھائی سے بڑھ کر مانتے تھے۔ چودھری بہت محنت کرنے والا آدمی تھا۔ اس کی فصل کبھی اچھی ہوتی، کبھی خراب۔ گھر میں اس کی بیوی رہتی جو ہر سکے کا حساب رکھتی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا، پتہ ہے چھت مرمت بھی کروانی ہے۔ چودھری نے ہنس کر کہا، تم خرچ گنواتی رہو، میں کھیت بڑھاتا رہوں گا۔ بیوی نے مسکرا کر جواب دیا، کھیت بڑھانے سے پہلے گھر تو بچاؤ۔ یہ ان دونوں کی روزمرہ کی نوک جھونک تھی۔ زندگی مشکل ضرور تھی مگر پرسکون اور محبت سے بھری ہوئی تھی۔ ایک شام وہ تھکا ہارا گھر لوٹا تو دروازے پر ایک اجنبی آ بیٹھا۔ سادہ لباس، دھول سے اٹے ہوئے جوتے اور نظریں کچھ ایسی جیسے ہر بات کا جواب پہلے سے سوچ رکھا ہو۔ چودھری نے پوچھا، کون ہو بھائی؟ اجنبی نے سر اٹھایا اور بولا، مسافر ہوں، کام چاہیے۔ چودھری نے کہا، کیا کام کرو گے؟ اجنبی بولا، جو کہیں گے، کھیت، مویشی، گھر، ہر کام کروں گا۔ چودھری نے اسے غور سے دیکھا اور پوچھا، اجرت کیا لوگے؟ اجنبی ہلکا سا مسکرایا اور پھر بولا، میں 2 مہینے آپ کے ساتھ کام کروں گا، کوئی اجرت نہیں لوں گا، صرف 2 وقت کی روٹی اور رہائش۔ چودھری حیران ہوا، مفت میں؟ اجنبی نے کہا، ہاں۔ پھر اجنبی نے ایک ایسی بات کہی جس سے چودھری کا ماتھا شکنوں سے بھر گیا۔ اجنبی بولا، بس ایک شرط ہے۔ چودھری نے پوچھا، وہ کیا؟ اجنبی نے کہا، ان 2 مہینوں میں مجھے 2 جھوٹ بولنے کی اجازت ہوگی۔ چودھری فوراً کھڑا ہو گیا، جھوٹ؟ اجنبی بولا، ہاں، 1 مہینے میں 1 جھوٹ۔ چودھری نے کہا، جھوٹ گناہ ہے، میں ایسے آدمی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ وہ اجنبی خاموش ہو گیا مگر اندر سے بیوی کی آواز آئی، رک جائیں۔ وہ باہر آئی اور چودھری کے کان میں آہستہ سے بولی، 6 مہینے مفت کام کرے گا، سوچیں کتنی بچت ہوگی۔ چودھری نے سخت لہجے میں کہا، لیکن اس کی شرط؟ بیوی نے اجنبی کی طرف دیکھ کر کہا، 1 جھوٹ سے اگر گھر کا خرچہ بچ جائے تو شاید اتنا بڑا نقصان بھی نہیں۔ چودھری کو یہ بات پسند نہیں آئی مگر غربت اکثر انسان سے ایسے فیصلے کروا لیتی ہے جو خوشحالی میں وہ کبھی قبول نہ کرے۔ آخر کار چودھری نے اجنبی کو کام پر رکھ لیا۔ اب وہ گھر میں رہنے لگا۔ اب وہ دن رات کام کرتا، صبح سب سے پہلے اٹھتا، جانوروں کو چارہ دیتا، کھیت سنبھالتا، گھر کی ٹوٹ پھوٹ بھی ٹھیک کر دیتا۔ چودھری حیران تھا، ایسا کام کرنے والا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ بیوی بھی خوش تھی اور کچھ ہی دنوں بعد وہ عجیب شرط سب کے ذہن سے نکل گئی۔ مگر اجنبی اسے نہیں بھولا تھا۔ وہ کبھی کبھی رات کو اکیلا بیٹھ کر گھر والوں کو دیکھ کر مسکرا دیتا، جیسے کہ وہ جانتا ہو کہ آنے والا وقت کیا لے کر آنے والا ہے۔ وقت گزرتا گیا، اجنبی کی محنت نے سب کا دل جیت لیا، یہاں تک کہ چودھری کی بیوی بھی کہنے لگی، ایسا ایماندار آدمی ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اجنبی نے بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا دیا، مگر اسی رات جب سب سو گئے وہ خاموشی سے اٹھا اور آنگن میں آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں چودھری کی بیوی کے کمرے پر جا ٹھہری۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑا رہا، پھر بہت دھیمی آواز میں بولا، سب سے آسان یہی راستہ ہے
اور واپس مڑ گیا۔ دن گزرتے گئے، پہلا مہینہ ختم ہوا، پھر دوسرا۔ اجنبی نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، نہ کبھی اس نے کوئی جھوٹ بولا، نہ کبھی اپنی شرط کا ذکر کیا۔ اجنبی کی محنت نے جلد ہی گھر کا نقشہ بدل دیا۔ کھیت پہلے سے بہتر پیداوار دینے لگا، آمدنی بڑھنے لگی، اور کئی برس بعد چودھری کے گھر میں خوشحالی واپس آتی محسوس ہوئی۔ ایک شام چودھری مسکرا کر بولا، لگتا ہے تم اپنی وہ عجیب شرط بھول گئے ہو۔ اجنبی بھی ہلکا سا مسکرایا اور بولا، چودھری صاحب، میں اپنا وعدہ کبھی نہیں بھولتا۔ چودھری نے ہنستے ہوئے کہا، تو پھر ابھی تک جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ اجنبی نے صرف اتنا کہا، ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے۔ چودھری نے بھی بات کو ہنسی میں ٹال دیا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اگلے ہی چند دنوں میں صرف ایک جملہ اس کی پوری زندگی بدل دینے والا تھا۔ ایک دوپہر سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ چودھری کھیت میں تھا، گھر میں خاموشی تھی۔ پھر اجنبی نے اس دن اپنی شرط پوری کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اسے بھی اندازہ نہیں تھا کہ چند الفاظ ایک پورا خاندان ہلا کر رکھ دیں گے۔ اس دن چودھری حسب معمول صبح سویرے کھیت چلا گیا۔ دوپہر کے وقت اچانک اجنبی دوڑتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ چودھری کی بیوی گھبرا کر اس کی طرف بڑھی اور پوچھا، کیا ہوا؟ اجنبی نے ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا اور کہا، باجی، چودھری کو گولی مار دی گئی ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ سنتے ہی عورت کے ہاتھ سے برتن گر کر ٹوٹ گیا، اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ یہ نہیں ہو سکتا، مگر اجنبی خاموش کھڑا رہا۔ غم نے چودھری کی بیوی کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی۔ وہ شوہر کی چیزیں دیکھ کر رونے لگی، کبھی اس کی پگڑی اٹھاتی، کبھی اس کا پرانا لباس سینے سے لگاتی۔ اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے اور زور زور سے رونے لگی۔ چند ہی لمحوں میں اس کی چیخیں پورے محلے میں گونج رہی تھیں۔ اس نے غصے، صدمے اور بے بسی کی حالت میں برتن اٹھا کر گھر کے ایک کونے میں پھینکا۔ وہ سیدھا لالٹین کو لگا اور وہ گر گئی۔ اس کا آگ لگانے کا ارادہ نہیں تھا، مگر چند ہی لمحوں بعد کمرے کے پردوں نے آگ پکڑ لی۔ کچھ ہی لمحوں میں کمرے کا ایک حصہ دھوئیں سے بھر گیا۔ اجنبی نے شور نہیں مچایا، گھر کا ایک حصہ جل چکا تھا۔ چودھری کی بیوی چیخ رہی تھی اور اجنبی خاموش کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں افسوس نہیں تھا، ایک عجیب گہری سوچ تھی۔ لیکن یہ صرف آغاز تھا۔ اجنبی نے آگ بجھنے کا انتظار نہیں کیا، وہ خاموشی سے گھر سے نکل گیا اور سیدھا چودھری کی بیوی کے بھائیوں کے پاس گیا، اور وہاں اس نے ایسا جھوٹ بولا جس کے بعد کسی کے پاس سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں بچا۔ چودھری کی بیوی کے بھائی اپنی بہن سے انتہائی محبت کرتے تھے۔ اجنبی نے ان کے سامنے بیٹھ کر افسردہ لہجہ اختیار کیا اور بولا، میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بھائی نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، آپ کی بہن بہت عرصے سے ظلم برداشت کر رہی ہے۔ دوسرے بھائی نے چونک کر کہا، ظلم؟ کس کا ظلم؟ اجنبی نے جواب دیا، چودھری کا۔ بھائی نے حیرانی سے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ اجنبی نے کہا، میں نے خود بہت کچھ دیکھا ہے، مگر اس نے مجھے منع کیا تھا۔ پھر اس نے وہی کیا جو جھوٹ بولنے والے سب خطرناک لوگ کرتے ہیں۔ اس نے مکمل کہانی نہیں سنائی۔ اس نے صرف اتنی بات کہی جتنی غصہ پیدا کرنے کے لیے ضروری تھی۔ وہ بولا، آج چودھری صاحب نے اسے وہ صدمہ دیا کہ وہ یہ ظلم برداشت نہ کر سکی۔ بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پوچھا، کیا مطلب؟ اجنبی نے سر جھکایا اور بولا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آج چودھری ایک عورت کو اپنے ساتھ لے آیا تھا، اور آپ کی بہن وہ یہ منظر برداشت نہ کر سکی۔ یہ سن کر ایک بھائی بولا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اجنبی نے کہا، میں جتنا سمجھ پایا ہوں وہ یہی ہے کہ چودھری نے آپ کی بہن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر بڑا بھائی کھڑا ہو گیا اور بولا، ہمیں فوراً وہاں لے چلو۔ اجنبی نے فوراً کہا، ابھی؟ اس نے کہا، ہاں۔ اجنبی بولا، مگر؟ چودھری کی بیوی کا بڑا بھائی بولا، ہمیں یہ سب ہماری بہن سے پوچھنا ہوگا، فوراً چلو۔ اجنبی نے گھبرا کر کہا، نہیں، ابھی مت جائیے۔ بھائیوں نے کہا، آخر کیوں؟ اجنبی نے آہستہ سے کہا، اگر آپ نے اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ لیا تو شاید بات صرف سوال کرنے تک نہ رکے۔
اب وہ تینوں تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے بھر کسی نے ایک لفظ نہ بولا۔ جب وہ گھر پہنچے تو ان کے قدم وہیں رک گئے۔ صحن میں دھواں اٹھ رہا تھا، گھر کا ایک حصہ جل چکا تھا اور ان کی بہن راکھ کے پاس بیٹھی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، ہاتھ جل چکے تھے، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ بڑے بھائی نے دوڑ کر اسے سنبھالا۔ بہن کیا ہوا؟ بہن نے سر اٹھایا، مگر اس کی نظریں جیسے کسی کو پہچان ہی نہ رہی ہوں۔ وہ بس ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، سب ختم ہو گیا۔ بھائی نے گھبرا کر پوچھا، کس نے کیا؟ عورت نے روتے ہوئے کہا، انہوں نے میری دنیا اجاڑ دی۔ بھائی نے بے اختیار ہو کر پوچھا، چودھری نے؟ بہن نے کچھ جواب نہیں دیا۔ اس کے آنسو مسلسل نکل رہے تھے۔ پھر وہ اپنے سر پر ہاتھ مار کر رونے لگی، میرا گھر لٹ گیا، میرا سب کچھ چلا گیا۔ اب وہ تینوں فوراً کھیتوں کی طرف روانہ ہوئے، مگر دوسری طرف چودھری ہمیشہ کی طرح کھیت میں اپنے کام میں مصروف تھا۔ اسے خبر بھی نہ تھی کہ ایک جھوٹ اس کے گھر کو راکھ بنا چکا ہے اور دوسرا اس کے رشتوں کو۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کے بھائی تیزی سے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کے چہروں پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ چودھری نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا، ارے بھائی خیریت؟ مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ وہ دونوں اس کے بالکل سامنے آ کر رک گئے۔ بڑے بھائی نے غصے سے پوچھا، ایک بات بتاؤ، تم نے ہماری بہن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ چودھری چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر حیرت سے بولا، یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ وہ شخص چیخ کر بولا، تم نے ہماری بہن کی زندگی برباد کر دی۔ چودھری کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کیا؟ چودھری نے حیرت سے اپنے بیوی کے بھائیوں کو دیکھ کر کہا، تم لوگ مجھ پر الزام کیوں لگا رہے ہو؟ بڑے بھائی نے غصے سے کہا، کیونکہ ہماری بہن کی حالت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ چودھری حیران رہ گیا، میری بیوی کی حالت؟ کیا ہوا اسے؟ چھوٹے بھائی نے غصے سے کہا، ہاں تمہاری وجہ سے اس کا گھر جل گیا اور تم یہاں ایسے کھڑے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ سن کر چودھری کے قدم لڑکھڑا گئے۔ گھر جل گیا؟ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ اسے ابھی تک معلوم ہی نہیں تھا کہ چند گھنٹوں میں اس کی دنیا بدل چکی ہے۔ وہ بے یقینی سے ایک ہی بات کہہ رہا تھا، لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ مگر غصے میں ڈوبے لوگوں کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا، ان کے پاس صرف غصہ تھا۔ بڑے بھائی نے لاٹھی مضبوطی سے پکڑ کر کہا، آج تمہیں جواب دینا ہوگا۔ چودھری کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دور سے ایک کمزور سی آواز آئی، رکو۔ سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا، چودھری کی بیوی وہاں کھڑی تھی۔ چودھری کی بیوی کے دونوں بھائی غصے میں اس کے سامنے کھڑے تھے۔ چودھری کی بیوی لڑکھڑاتے قدموں سے ان کی طرف آ رہی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، ہاتھ زخمی تھے، کپڑوں پر راکھ لگی ہوئی تھی۔ چودھری اسے دیکھ کر گھبرا گیا اور بولا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ گھر کو کیا ہوا؟ مگر وہ کچھ نہ بول سکی۔ وہ چند قدم آگے بڑھی، پھر اپنے شوہر کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چودھری نے پریشان ہو کر پوچھا، کوئی مجھے بتائے گا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ میں صبح صحیح سلامت کھیت آیا تھا، پھر اچانک سب میرے دشمن کیوں بن گئے؟ بڑے بھائی نے اپنی بہن کا ہاتھ تھام کر کہا، بہن تم خود بتاؤ۔ چودھری کی بیوی نے اس کی طرف دیکھا اور وہ رو پڑی۔ پھر وہ بمشکل بولی، میں سمجھی تھی کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ چودھری حیران رہ گیا، میں تمہیں چھوڑ کر؟ عورت نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے بتایا گیا تھا کہ تمہیں گولی مار دی گئی ہے۔ چودھری نے فوراً اجنبی کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحے دونوں کی نظریں ملی اور چودھری نے پوچھا، تم نے کہا تھا یہ؟ اجنبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بڑے بھائی نے حیرت سے اجنبی کو دیکھا، پھر اپنی بہن کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن ہمیں تو اس نے کچھ اور بتایا تھا۔ چودھری نے چونک کر پوچھا، کیا بتایا تھا؟ بھائی کی آواز میں اب غصے سے زیادہ حیرت تھی۔ اس نے کہا تھا کہ تم نے اپنی بیوی سے تنگ آ کر اسے چھوڑ دیا ہے۔ چودھری نے کہا، اور مجھے تو اس نے کچھ نہیں بتایا۔ چند لمحوں کے لیے پورا میدان خاموش ہو گیا۔ بڑے بھائی نے اجنبی کی طرف دیکھا اور کہا، اس نے ہر ایک کو الگ بات بتائی تاکہ ہم خود ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ ہر مہینے ایک جھوٹ اور ایک خاندان تباہی کے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ چودھری نے آہستہ سے کہا، ہم نے سوچا تھا ایک جھوٹ سے کیا فرق پڑے گا، مگر ہمیں ہرگز معلوم نہیں تھا کہ جھوٹ صرف زبان سے نکلنے والے الفاظ نہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں جا کر
زہر بن جاتا ہے۔ گاؤں کا ایک بزرگ جو اب تک خاموش کھڑا یہ سب کچھ سن رہا تھا آگے بڑھا اور اس نے سب لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا، خبر سن کر فوراً فیصلہ کرنا آسان ہے، مگر سچ جاننے کے لیے سوال کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس نے قرآن کی وہ آیت یاد دلائی، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ سب خاموش تھے، کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ سامنے جلے ہوئے گھر کی دیوار تھی اور اس کے سائے میں وہ اجنبی کھڑا تھا جس کے ایک جھوٹ نے سب کو یہ سکھا دیا تھا کہ خبر سننا اور اس کو سچ مان لینا دونوں ایک بات نہیں ہیں۔